یہاں پر ان گوشوں کو بیان کیا جائے، یعنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے اگر ائمہ میں ہم کسی امام کے حوالے سے یہ تحلیل کرنا چاہیں تو شاید امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ دین کو محفوظ رکھنے کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اتنی بہترین انداز سے کسی اور امام سے اس طریقے سے ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچئے گا، اس نقطے کو بھی یا اس انداز سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر خباثتوں کا کمال، اگر شیطان کی تمام شیطانیوں کی معراج یزید بن کر ابھری ہے تو خدا کے کمال کی معراج ایک مرحلے میں امام حسین ہے کہ جو شیطانیت کے اس سارے نظام کو نابود کرنے کے لیے کربلا تک آئے ہیں، اور جس جگہ پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سلسلے کو پہنچا کر چھوڑا ہے۔ تھوڑا سا اگر انسان کبھی اس نقطے پر غور کرے، جہاں پہنچایا ہے امام حسین نے، اسے اسی مقام سے اسی کیفیت کے ساتھ آگے لے کر چلنے والی ذات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا کہ کربلا کبھی بھی، یعنی کربلا صرف، یہ کمال ہے امام کا، کربلا صرف امام حسین نہیں ہے۔ اگر آپ کربلا میں امام زین العابدین کو کوئی جدا کر کے دیکھنا چاہے تو اصلاً کربلا معنی پیدا نہیں کرے گی۔ لہذا ایک مقام وہاں پر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ انجام دے رہی ہیں، اس مقام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کربلا کے میدان تک کی کربلا کا سردار حسین ہے تو کربلا سے لے کر شام تک کی کربلا کا سردار امام سجاد ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تمام جو سرداری ہے وہ امام سجاد کے ہاتھ میں، اور یہ امام سجاد کے کمالات ہیں کہ نہ صرف یزیدیت کو ختم کیا بلکہ پے در پے یزید کے بعد آنے والا وہ اپنے وجود میں کوئی کم یزید نہیں ہے۔ مروان اپنی جگہ ایک پوری داستان شیطانیت ہے، اس کے بعد آنے والے وہ کم نہیں ہیں، لیکن مسلسل امام ان تمام کے مقابلے پر اس سردار کی حیثیت سے ہیں کہ ایک تنہا سردار ہے، اور یہ سمجھا رہا ہے کہ اب اگر اس کے بعد یزید جیسے شیطان 1000 بھی لے آئے تو سید سجاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال ہے امام کا، یہ کمال ہے امام کا۔ اور امام نے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ امام کی ان اسٹریٹجیز کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو فرقہ صوفیہ کا سلسلہ بنا، فرقہ زیدیہ کا سلسلہ بنا، اسی طرح سے 5ویں امام کے دور میں، 6ٹھے امام کے دور میں، 7ویں امام کے دور میں اللہ اکبر اسماعیلیہ جدا ہوا، اور اس کے جو ہم کہتے ہیں اور بھی فرق ہیں کہ جو امام کے بعد ہوئے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امام کے بعد کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے جدائی موجود ہے اور مسائل موجود ہیں، لیکن واحد امام کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی اس تک پہنچ گیا ہے تو وہ 12ویں تک ضرور پہنچا ہے، وہ 10ویں امام ہے۔ خود 10ویں امام کی اپنی حیات کے اندر جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو مقامات ہیں، اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ 10ویں امام کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا افتراق نہیں ملتا۔ لہذا اب یہ مقام تھا کہ اگر کوئی امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے تو گویا اب امام اس بات پر ناظر ہیں یا متوجہ ہیں کہ جو مجھ تک پہنچ گیا وہ میرے بیٹے، میرے پوتے تک حتماً پہنچے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امام نقی تک آتے ہوئے امامت اس اعتبار سے کہ جو سلسلہ ائمہ برحق ہیں وہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ اب یہاں تک محفوظ ہو گیا تو آگے تک محفوظ۔ اس اعتبار کو بھی شاید ذہن میں رکھتے ہوئے امام نے آ کر پھر اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اور میرے بعد میرے پوتے تک پہنچے گا، اس کے کمالات کو کسی نے اگر ایک جگہ ایک کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہو تو زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں مختلف مقامات پر
کہ بنیادی طور پر زیارت زائر کی مزور سے کنیکٹیوٹی ہے. کبھی کبھار انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتے ہیں، دونوں جانب سے ہو سکتی ہیں. ایک جگہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضعف ایسا ایجاد ہو رہا ہو معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اور کبھی کبھار بالعکس ہوتا ہے، مطلب انسان کبھی روحانی اعتبار سے اس کیفیت میں جس کو ہائپر ٹینشن اسٹیج کہتے ہیں، اور جہاں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ساتھ بہت کچھ ملے. ان دونوں حالتوں میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ساتھ ان 14 کے 14 انوار سے اپنے آپ کو متصل کروں، تو اس کے لیے جو مقام زیارت ہے وہ جامعہ کبیرہ. زیارت جامعہ کبیرہ میں کل ہم جس لقب پر بحث کرتے ہوئے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم ان القاب کے سائے میں اپنی وجود حقیقت وجودیہ پر سے گویا ہمارے لیے پردہ اٹھا رہے ہیں. لہذا اگر ہم اس زیارت کو سرسری سے پڑھ کر نکل جائیں تو شاید پھر ہمارے لیے معرفت کے وہ دروازے نہ کھل سکیں، اور ذرا سی ان کے اندر تدبر اور تفکر اور غور و فکر کی کیفیت انسان کے اوپر وہ معرفت کے دروازے کھولتے ہیں کہ جو انسان کی روحانی بلندی کے لیے اور سیر اللہ میں اس کی ترقی کے لیے ایک بہت زبردست رزق معنوی ثابت ہوتا ہے. یعنی انسان یہ سوچے کہ اب میں جس سے وصل ہونے جا رہا ہوں وہ ذات اپنے اندر کیا قدر و قیمت رکھتی ہے، اور جب میں اس سے وصل ہو گیا، مثلا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر کوئی کمال نہ ہو، لیکن اگر اسے موقع مل جائے کسی ایسی درسگاہ میں، کسی ایسے استاد کے پاس حاضر ہونے کا کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بہترین استاد ہو، تو شاگرد اپنی نااہلی کے باوجود کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا رنگ اختیار کروں کہ اس استاد کی جھلک مجھ سے پیدا ہو کہ میں اپنی، اگر اس استاد سے محبت کرتا ہے واقعاً، تو اپنی نااہلی کے باوجود کوشش کیا کرے گا کہ میں اپنے اندر کوئی ایسا رنگ پیدا کروں. استاد جیسا کمال تو نہیں پیدا کر سکتا، لیکن اپنے اندر کوئی چیز ایسی پیدا کروں کہ میری استاد سے کوئی مشابہت پیدا ہو جائے، کہ شاید یہی مشابہت مجھے کہیں امام تک لے جائے. تو شاید کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بھی مل جائے، کہ علماء نے اپنے لیے اس لباس کو اختیار کیا ہے جو لباس ائمہ، یہ ابا قبا، یہ امامہ، اور طول تاریخ میں اس کیفیت کو حفظ کیا ہے. عین ممکن ہے کہ علماء کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ یقیناً ائمہ کے کمال ہم تو اس کی خاک پا بھی نہیں ہیں، لیکن شاید لباس اور ظاہری شباہت ہی ہمارے کسی کام آ جائے، ہمیں کہیں تک پہنچا دے. لہٰذا قرآن اس اعتبار سے جو ایک اشارہ لطیف موجود ہے سورہ آل عمران میں، کہ خدا فرماتا ہے اے حبیب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو. اور علماء اور افاضل نے گفتگو کی ہے، اور واقعاً مارکۃ الآراء گفتگو ہے، کہ اتباع خاص طور پر افعال میں پیروی کا نام ہے، فعل میں کسی کو فالو کرنا. مثلاً آپ نے کسی کو کہا مثلا نماز پڑھو، اور وہ نماز پڑھ لے تو یہ اس نے آپ کے قول کی اطاعت کی ہے، قول میں پیروی کی ہے. لیکن اگر وہ آپ کی اتباع میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر ویسے نماز پڑھے گا جیسے آپ نے پڑھی. یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. بس فعل میں کسی کو فالو کرنا اتباع کہلاتا ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں اتباع رسول میں ایک نازل ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اپنے افعال کی ظاہری شکل کو ائمہ اور پیغمبر جیسا بنائے. بس ہماری تمام عبادت میں یہ جو ہم اپنی بعض عبادتوں کو ائمہ سے متصل کرتے ہیں اس میں راز ہی یہ ہے کہ بھئی نماز ہم نے صرف ویسے پڑھنی ہے جیسی رسول نے پڑھی. اپنی حرکات، اپنی سکنات، ان تمام کو شباہت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس سے دیں؟ پیغمبر سے. لہذا یقیناً وہ تمام کے تمام افراد
کہ جو کہیں کوئی داڑھی اس نیت سے رکھنا چاہتا ہے کہ شاید میری داڑھی سے کوئی شباہت، کوئی بال اپنے ایسے رکھنا چاہے، کوئی لباس ایسا پہننا چاہے، تو یہ نازل ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان شباہت پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی وہ ابتدائی منزل ہے جہاں محب محبوب جیسا دکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس امید پر کہ شاید یہ شباہت ہی کہیں مجھے محبوب سے نزدیک کرے، اور ابھی جو میں ظاہر میں اس جیسا ہوں شاید کوئی نگاہ لطف ایسی ہو کہ میرا باطن بھی اس جیسا۔ اب ایگزیکٹلی زیارت ہم سے یہی کیفیت چاہتی ہے کہ اگر تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، اگر ان کا مقام و مرتبہ تمہارے ذہن میں ہے اور انہوں نے تمہیں یہ حیثیت دے دی ہے کہ تم اب ان کے دربار میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلام کرو۔ یہ اپنی جگہ، چونکہ میں نہیں اس موضوع میں داخل ہو سکا اور جان بوجھ کر میں نے اس حصے کو نہیں چھیڑا، کبھی اور موقع ملا تو انشاء عرض کروں گا کہ خود سلام معنی رکھتا ہے یہاں پر، کہ جس کا خلاصہ صرف عرض کر دوں کہ اس سلام کا معنی بنیادی طور پر اپنے اور امام کے درمیان میں کسی وحدت کو ایجاد کرنا، ان کے ساتھ کوئی ایسا ارتباط پیدا کرنا کہ میں امام سے کنیکٹیوٹی پیدا کر کے سلام یعنی اس کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کرنا۔ بس جب انہوں نے مجھے یہ حیثیت دے دی، انہوں نے یہ لطف میرے اوپر کر دیا کہ میں اس قابل بنوں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلام کہوں، سلام مانا رکھتا ہوں۔ پروردگار بعض مقامات پر ان شخصیات کو سلام کرتا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ جب پروردگار، لہذا قرآن نے بھی بعض انبیاء کے مقامات کو بیان کیا کہ سلام ہوں اس پر جب وہ پیدا ہوا، سلام ہوں اس پر کہ جب وہ مرا، سلام ہوں اس پر جب وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے خود درود کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جن پر خدا سلام بھیجتا ہو ہمیں یہ حیثیت ملے کہ ہم وہاں پہنچ کر سلام پیش کریں، تو کوئی حیثیت بالآخر ہمیں دی گئی ہے۔ اب اس حیثیت کو حفظ کرنا کہ اگر میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں ان شخصیات کو سلام کروں، تو پھر حق یہ ہے کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کروں کہ جو مجھے ان سے ملا دے۔ بس وہ اتحاد روحانی پیدا کرنے کے لیے انسان اس مقام پر موجود۔ لہذا اب جس قدر ہم غور و فکر کریں گے اتنے ہی باب ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں۔ کل ہم جہاں گفتگو کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر، یہ کہہ کر سلام کرو کہ سلام ہو آپ پر جو کیا ہیں مختلف الملائکہ۔ کل میں نے اختلاف کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک کے بعد ایک۔ اصل معنی اختلاف میں ایک کے بعد آنا، بالکل پشت پر ایسے کھڑا رہنا کہ اگر اصل ہٹے تو خلف اس کے پیچھے موجود ہو۔ اختلاف آراء کا بھی اصل معنی ہے، لیکن مثلا بعض مقامات پر بعض الفاظ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اختلاف افتراق کے مترادف کئی مقامات پر استعمال ہوا۔ کل ایک بزرگوار نے مجلس کے بعد یہ امر کیا کہ میں تھوڑا سا اشارہ سورہ مبارکہ ہود کی 118 نمبر آیت کے جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے پیغمبر سے، لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا، ولا یزالون مختلفین، پس اللہ اگر ان کو امت واحدہ بنا دیتا تو یہ کبھی بھی اختلاف نہ کرتے یا ان میں اختلاف نہ پایا جاتا۔ الا من رحم ربک، مگر یہ کہ وہ لوگ کہ جن پر تیرے پروردگار کا خاص رحم ہے۔ یہ اگلی آیت کا پہلا حصہ، لہذا دونوں آیتوں کو ملا کر گفتگو پوری ہوئی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اس بات کی طرف کہ اگر تیرا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو سب کو امت واحدہ ایک امت بنا دیتا، اور پھر ان کے درمیان میں اختلاف
نہ ہوتا. یہ اختلاف جو موجود ہے، مطلب آیا اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں، تو اب اس اختلاف کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا مفسرین نے بہت سارے معنی کیے ہیں، اور ان میں سے ایک مراد اختلاف عقیدہ ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جن میں سے بعض مقامات کی طرف میں گفتگو میں اشارہ کر چکا ہوں، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اکثر ان کے اندر ایک نوعی اتحاد رکھا ہے، نوعی اتحاد ہے. لہذا اس اتحاد نوعی کی وجہ سے ان کے بہت سارے افراد اتنے سملر ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں فرق کرنا ناممکن ہوتا ہے. مثلا پھولوں کے درمیان میں فرق کرنا، پھلوں کے درمیان میں فرق کرنا. مثلا ایک پیٹی آم آپ کے یہاں سیزن چل رہا ہے، یہاں پہ رکھا ہوا ہو، تو آپ کتنے آموں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ میرا آم کون سا تھا، تیرا آم کون سا تھا؟ مچھلیاں ہیں، مثلا آپ کے ہاتھ سے مچھلی سلپ ہو کر اگر اس مچھلیوں کے ڈھیر میں گر جائے تو آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو آپ کے ہاتھ میں تھی نکال لے. کیوں؟ اتنی سملر ہوتی ہیں، اتنی جیسی ہوتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. پہلا مقام تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے واحد انسان ایسا بنایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا ان میں سے کوئی ایک بھی 100% ایک جیسا نہیں. انسان نہیں ہوتے 100%. ہاں ہم ہو سکتا ہے کہ بعض کیفیات میں متوجہ نہ ہو سکیں. مثلا انسان پہلی مرتبہ بہت سارے، مثلا ہم چائنیز کو دیکھیں گے تو ہمیں یہی نہیں پتہ لگے گا کہ ان میں کون سا ہے. کیوں؟ وہ ہمیں چہرے دیکھنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ یقیناً چہروں کے اختلاف کے علاوہ، قد کے اختلاف، رنگ کے اختلاف کے علاوہ، حتیٰ انسان کے ہاتھوں کے نشان، پرنٹس، سائنسدان ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہیں. دنیا میں کوئی دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس کبھی بھی 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب یہاں سے لے کر وہ تمام کیفیات، یہ تو ظاہری کیفیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا متنوع کیوں خلق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ کی جس کے اندر اس نے صلاحیت رکھی ہے ہر انسان اللہ کی کسی ایک اسم و صفت کو اپنے اندر سے تجلی دینے کی قدرت رکھتا ہے. لہذا ایک انگریز موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس نے گفتگو کی تھی، لیکن گفتگو قیمتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر. واقعاً اپنی گفتگو میں جو بات کہہ گیا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت امیر فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک جگہ گیا، میں نے پروگرام کیا، کوئی مجھ سے بہت خوش ہوا میری گفتگو سن کر، اور اس نے مجھے ایک گھڑی گفٹ دے دی. کیا میں نے گفٹ لا کر گھڑی اپنے دراز میں ڈال دی اور تقریباً بھول گیا. میں بڑے عرصے کے بعد کسی کام سے میں نے دراز کھنگالی تو وہ گھڑی سامنے آ گئی. میں نے نکال لی، ہاتھ میں پہن بھی لی. ایک دن خیال آیا کہ یار یہ فلاں شخص نے گفٹ کی تھی، دیکھوں تو صحیح گھڑی کتنے کی ہے. کہ اب جب میں نے گوگل پہ اس کو لکھ کے سرچ کیا تو پتہ لگا کہ دنیا میں مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے جو میرے ہاتھ میں. اب جب مجھے یہ بات پتہ لگی تو تعجب کیا میں نے کہ اتنی قیمتی گھڑی کیوں ہے، اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گھڑیوں میں سے. تو کہا میں نے مزید تشویش کے بعد جب سرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ جو کمپنی یہ گھڑی بناتی ہے اس میں مشینوں سے گھڑی نہیں بنتی، پلانٹ نہیں ہے، بلکہ ماہرین تیار کیے جاتے ہیں جو ہاتھوں سے اس کا ایک ایک پرزہ ہاتھوں سے اپنے بنا کر لگاتے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک ماہر کے انگلیوں کی مہارت کے نشان اس کے ہر پرزے پر موجود ہیں. یہ مشینی کارنامہ نہیں ہے بلکہ ایک ماہر کی مہارت کے نشان اس کے ہر پرزے پر موجود ہیں، اس لیے یہ قیمتی ہے.
کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے جس پروڈکشن کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ باقی سارا کچھ شاید آٹومیٹک بنتا ہے، لیکن وہ مخلوق جس کا ہر فرد گویا خدا اپنے ہاتھ سے خلق کرتا ہے انسان، کہ لہذا اپنے باپ کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا۔ انسان اگر اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ خالق تک جائے گی حقارت، جس نے تمہیں اتنی فرصت سے پیدا کیا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو پھر ایک روایت خود بخود میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ انسان اپنی عقل سے پہنچے وہاں تک جس کو ائمہ 1400 سال پہلے بیان کر گئے، لہٰذا امام سے روایت ہے، فرمایا ہذہ صورت الانسانیہ کتب اللہ بیدہ، یہ صورت انسانیہ وہ ہے کہ جسے اللہ خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، اور واقعاً یہ معنی روایات سے بھی تائید ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ سوچے کہ میں بس آٹومیٹک سسٹم سے آئے ہوں، نہیں، آپ آٹومیٹک سسٹم سے نہیں آئے ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے اتنی ہی فرصت اور اتنی ہی محبت سے خلق کیا ہے جتنا کسی اور کو کیا ہے، کسی کو بھی۔ لہذا اس اعتبار سے ہم سب ہی جب اس نے کیا ہے اتنی فرصت سے، تو پھر ہم سب میں سے وہ چاہتا کیا ہے کہ میرے کسی نہ کسی اسم و صفت کی تجلی ہو۔ اب چونکہ اس کے اسماء و صفات لامحدود تعداد رکھتے ہیں، یہ تنوع اسماء اور صفات اتنے تنوع کے ساتھ اگر کسی مخلوق میں سے پیدا ہو رہا ہے تو انسان ہے، یعنی ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے خدا کسی خاص اسم و صفت کو